معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر کے، جو فی الوقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہو، کانپور میں آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شائن بورڈ لگانے پر جس طریقے سے بوال ہوا، اور پھر بوال نے کس طریقے سے ملک گیر احتجاج پکڑا، اور احتجاج میں پھر اس کے بعد بریلی شریف میں کچھ ہنگامہ ہوا، وہاں پر علامہ توقیر رضا صاحب کی گرفتاری ہوئی اور کافی مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا پولیس کے ذریعے سے۔ اب اسی کے بعد ایک اور نیا فتنہ سامنے آیا ہے، اس فتنے کی نشاندہی فی الوقت کرنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ علماء کرام اس پر ضرور نظر ثانی فرمائیں گے، اور بالخصوص ہماری اہل سنت والجماعت کے جو مفتیان اکرام ہیں ان سے پرخلوص گزارش ہے کہ اس فتنے پر بروقت ضرور اپنی رائے قائم کریں اور ضرور بتائیں اور قوم کے سامنے اس کو اجاگر کریں۔ میری جو ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بحیثیت دین کا ایک خادم ہونے کے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک سوشل میڈیا پر ایک فتویٰ آیا ہوا ہے جسے میں نے دیکھا ہے، اور اس فتوے کو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اور وہ فتویٰ کیسا ہے، وہ فتویٰ پتہ نہیں کہاں کا ہے۔ فتوے پر نہ ہی کسی مفتی کے باقاعدہ طور پر دستخط ہیں، اور نہ ہی کسی مدرسے کا باقاعدہ نام ہے جس کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کس مدرسے کا اور کس جگہ کا فتویٰ ہے۔ حالانکہ یہ فتویٰ ٹرینڈنگ پر ہے اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، تو میرے پاس بھی آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ تمام ہی حضرات کے پاس اس فتوے کو پہنچایا جائے اور پڑھ کر کے آپ کو سنایا جائے، اور اس کو جانچا اور پرکھا جائے کہ واقعی میں یہ فتویٰ درست ہے یا نہیں درست ہے، اور ایسے فتووں کی ضرورت اس وقت ہے یا نہیں ہے۔ تو میں پہلے آپ کو یہاں سے فتویٰ سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے آپ وہ فتویٰ سن لیں جو فتویٰ ٹرینڈنگ کر رہا ہے اور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد اس فتوے پر میں تبصرہ کرتا ہوں۔ فتویٰ کیا ہے؟ سوال: از محمد احسان رضا، متعلم دارالعلوم غوثیہ رضا مصطفیٰ، مقام مصاحب گنج، پوسٹ حسین آباد، ضلع بلرامپور، یوپی، انڈیا، مؤرخہ 10 ربیع الاخر 1447 ہجری، موافق 3 اکتوبر 2025 عیسوی۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان مسئلہ میں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم اقدس کے ساتھ آئی لو کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ الجواب: اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ بارگاہ رسالت میں آئی لو کا استعمال اسم مقدس کے ساتھ حرام، حرام، اشد حرام ہے۔ ٹھیک ہے، سنتے رہیے گا، اشد حرام یعنی حرام، حرام، اشد حرام۔ بہت غور کرنے کی اور فکر کرنے کا مقام ہے یہ مسلمانوں، جو ہم آج ٹرینڈ پر چلا ہوا جس کے پیچھے اتنا بوال ہو گیا پورے ملک بھر میں، اور بریلی میں جس طریقے سے حادثہ دیکھنے کو ملا، کتنے مسلمانوں نے آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے کی پاداش میں ڈنڈے کھائے، اور علامہ توقیر رضا صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں اسد حرام، حرام، اشد حرام ہے، کیونکہ اس لفظ کا استعمال چھوکرے چھوکریوں کو زنا کے لیے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ اسی کام کے لیے موضوع ہو گیا ہے، اور جب ایک لفظ غلط اور صحیح دونوں معنی میں محتمل ہو تو ایسا لفظ اسم رسالت کے ساتھ استعمال کرنا ممنوع و حرام ہے، مفتی صاحب کے حساب سے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ خزائن العرفان: اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کریں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے نا۔ اور اس سے آگے لکھتے ہیں: اس سے معلوم ہوا، یعنی اب اخذ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہترین سے بہترین القاب کا استعمال کیا جائے، کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک سے ایک بہترین الفاظ کو لانا اور ادباً ان کو بولنا یہی لازم اور ضروری ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں: ہمارے اسلاف اپنی بول چال میں بھی انگریزی لفظ استعمال کرنا اسلام کی توہین سمجھتے تھے۔ واہ، یہاں تک کچھ بات صحیح تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اچھے لفظ کا القاب کا استعمال کرنا اور بہترین سے بہترین لفظوں کا چناؤ کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اب جو یہاں سے بول رہے ہیں نا
کہ ہمارے اسلاف اپنی بول چال میں بھی انگریزی لفظ استعمال کرنا اسلام کی توہین سمجھتے تھے۔ جب ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی عربی زبان موجود ہے تو ہم رسول کائنات علیہ التحیۃ و ثنا کی جناب میں یہی استعمال کریں، دوسری زبان ہرگز نہ استعمال کریں۔ مسلمانوں کا زوال بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے ان کی فکر و عقل بالکل فنا ہو چکی ہے۔ کتبہ نور الحق قادری غفر لہ 10 ربیع الآخر 47 ہجری۔ اب یہ کون ہے نور الحق نہیں جانتے، نہ ان کا کوئی دستخط ہے، نہ ہی کوئی مدرسے کا اس پہ نام ہے۔ بہرحال میں نے یہ فتویٰ آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اب اس پر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ چلیے آئیے اب اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کیا یہ آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوکرے چھوکریوں کو زنا کی طرف مائل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے؟ اب فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو بتانا کیا ان مفتی صاحب نے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ صحیح دیا ہے یا غلط دیا ہے۔ ویسے میرے حساب سے حالانکہ مفتیان اکرام موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے مفتیان اکرام موجود ہیں، ایک سے ایک علم والے موجود ہیں، لیکن ہمارے ناقص علم کے مطابق یہ فتویٰ بالکل غیر معنی ہے۔ اس فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایک دوسری قوم کی نظر میں خار کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، اور اس سے جو انہوں نے فتویٰ دیا اس سے فوری طور پر ایک زبان کے خلاف نفرت پائی جا رہی ہے، اور یہ مسلمانوں کو مفتی صاحب اکسا رہے ہیں کہ یہ زبان نہ پڑھو، جبکہ زبان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولنا بالکل غلط نہیں ہے، یہ بالکل غلط بول رہے ہیں۔ آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معنی صرف یہ بنتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، تو پیار کرنا بالکل کوئی غلط بات نہیں اپنے نبی سے۔ ہاں یہ زبان انگریزی ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہا جب عربی زبان ہے تو پھر انگریزی زبان کیوں بولنا ہے نا، یہ بھی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ انگریزی زبان کی پوری دنیا پر دھوم ہے، اور ہر زبان کو سیکھنا ہمارے نزدیک ضروری ہے نا، ہم اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک ہر زبان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان کی زبان کو سیکھ کر کے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر سکیں، ہے نا۔ عربی تو ہے ہی ہے ضروری، لیکن ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی زبانوں کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان سے کلام کر سکیں۔ اب ان کی بات اگر مان لی جائے آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولنا غلط ہے، تو اس کا مطلب عاشق رسول بولنا بھی غلط ہے، وہ بھی چھوکرے چھوکریوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اگر انہی کی بات مان لی جائے تو ابھی ایک بہت کلام ٹرینڈنگ پر ہے جو کہ سنسکرت میں لکھا گیا علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہاراروی کے قلم سے، اور وہ پڑھا جا رہا ہے، آج بہت ٹرینڈ پہ ہے۔ سنسکرت زبان میں وہ کلام ہے، کوٹی کوٹی پرنام نت مستک سکل پرجا جنم ہے دین بندھو دیا ندھی ابھینندنم سسواگتم شاہ امم۔ تو کیا یہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ پھر یہ بھی کلام مطلب نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غیر عربی زبان میں؟ تو کیا یہ سنسکرت میں پڑھا جانے والا کلام اور اس میں کی جانے والی تعریف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہوگی؟ تو ایسے فتووں کی فی الوقت کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے فتووں کو مجھے لگتا ہے کہ یہ پری پلان فتوے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ان فتووں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ فتویٰ واقعی میں فیک نہیں ہے اور صحیح ہے، ویسے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ اس پہ نہ ہی کسی مدرسے کے مہر ہے، اور نہ ہی کسی مفتی کے شائن ہے دستخط ہیں، اور نہ ہی کسی مدرسے کا نام ہے، بلکہ ایک پوچھنے والا جس کا نام ہے اور مدرسے کا نام ہے، باقی اس میں کوئی نام نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے پری پلان فتویٰ دیا گیا اور لکھ کر کے مسلمانوں کے درمیان گمراہ کرنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہو۔ بہت حد تک یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور کوئی ایسا بندہ ہو جو اس وقت بک گیا ہو اور ایسا فتویٰ دے ڈالا ہو۔ اس فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولنا کہیں سے کہیں غلط نہیں ہے، بول سکتے ہیں۔ اور رہی جو آیت کریمہ انہوں نے پیش کری ہے وہ بالکل صحیح آیت کریمہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طریقے سے پکارنا جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے وہی صحیح اور لازم ہے، اور جس طریقے سے منع کیا اس طریقے سے نہیں پکارنا چاہیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو یہ ہر تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے پکارا جانا چاہیے۔ کوئی بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ادنا کلمات اور چھوٹا کلمہ کہنے کی گنجائش نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کی ہمت کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں میں ایک نفرت گھولنے کا کام کیا ہے مفتی صاحب نے، وہ بہت غلط ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، اور ایسے بیانوں کی بالکل بھی اسلام میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، ایسے فتووں کی جگہ نہیں ہونی چاہیے جو اسلام کو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اس سے ہماری بدنامی طے ہے کہ مسلمان لوگ ایک بھاشا، ایک لینگویج
اور ایک زبان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ویسے بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آئے دن مسلمانوں کی مذاق بن رہی ہے، تفریح بن رہی ہے، رہی صحیح اس طریقے کے فتوے اور مذاق بننے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس لیے آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے فتووں پر بالکل دھیان نہ دیں، اور علماء کرام سے، مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ اس فتوے کو چیک کریں، اگر یہ فتویٰ جائز اور درست ہے اور کسی مدرسے سے دیا گیا ہے تو اس کے خلاف ضرور اپنی آواز بلند کریں، اور اگر میری ویڈیو سے اس پر صحیح لگی ہو تو آپ تمامی حضرات اور لوگوں کو تک شیئر کیجئے۔ کسی بھی زبان سے نفرت مت کیجئے، تمام زبانوں کو سیکھیے، اور ہمارے نبی کی تعریف کسی بھی زبان میں ہو وہ تعریف ہے۔ میرے نبی نے کسی بھی زبان کے بارے میں غلط نہیں کہا ہے، اور نہ ہی ہمارا اسلام اس کو غلط کہتا ہے، ہمیں سیکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ زبان کو سیکھو، ہنر کو سیکھو، علم کو سیکھو۔ علم بتایا گیا علم تمہارا کھویا ہوا زیور ہے، تم وہاں سے حاصل کرو جہاں سے مل سکتا ہے، تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ ایسی تمام چیزیں، حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے، ہمارا صرف اس فتوے کے متعلق آپ لوگوں کو جاگروک کرنا تھا، آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اس طریقے کا فتویٰ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس فتوے کو آپ یا تو فیک سمجھیں، اور اگر نہیں فیک سمجھتے تو آپ فیکٹ چیک کروائیں، کسی بھی مفتی سے اس کا فیکٹ چیک کروائیں، اور اس کو سمجھیں کہ یہ بالکل بھی غیر ذمہ دارانہ فتویٰ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو۔